آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ شائستہ۔ یہ سنا تم نے آج باہر جانے سے بھی منکر ہیں، تم بھی باہر نہ جاؤ، جب یہ جائیں گے تبھی جانا۔ کیوں؟ پھر بھاگی بھاگی سکندر کی طرف جاتی ہے۔ سنا آپ نے کبیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں موٹی ہو گئی ہوں۔ کیا واقعی موٹی ہو گئی ہوں؟ میری طرف دیکھیے نا۔ وہ ان کی توجہ اپنی طرف منتف کرنے کے لیے بچے کی طرح چلائی۔ دیکھیے بھی، پھر چلا کر کہتی اور باتوں میں لگ جاتی۔ ادھر میں اپنی خوابوں کی تعبیر دیکھنے کی توقع میں بیٹھا تھا، منتظر تھا کہ وہ آئے اور دھیمی آواز میں مجھ سے کچھ کہے۔ ان کی عادت ہی ایسی ہے یا کچھ اور، لیکن وہ نہ آئی، حتیٰ کہ میں ہار کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد ہمارا یہ معمول ہو گیا، سکندر کی غیر حاضری میں وہ کرسی سے کرسی جوڑ کر بیٹھی رہتی، باتیں کرتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ میں بار بار اٹھ بیٹھتا، میں سیر کر آؤں۔ وہ پیار سے مجھے گھورتی، بیٹھو نا، شام کو چلے جانا۔ بس کوئی نہیں جانا وانا، چائے پی لو، جب وہ آ جائیں گے تو چلے جانا۔ بیٹھو بھی نہ کبیر، میرے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہو کیا؟ ہر بار میں مجبور ہو کر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح شام ہو جاتی اور سکندر آ جاتے۔ وہ ہمیں یوں بیٹھے دیکھ کر باری باری دیوار، دروازے اور ماما کو گھورتے اور پھر اپنے کمرے میں جا داخل ہوتے۔ ان کی خوشمگینی دیکھ کر شائستہ مسکراتی، پھر ان کے پاس جا بیٹھتی، ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرتی۔ اس کی باتیں سن کر ان کا غصہ اور بھی چمکتا، حتیٰ کہ وہ اعلانیہ ہماری بے تکلفی پر آوازیں کسنے شروع کر دیتے۔ ان کی باتیں سن کر شائستہ کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ پھر کسی نہ کسی بہانے وہ چپکے سے میرے کمرے میں آ کر کہتی، تم چپ کیوں ہو گئے کبیر؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ خدا کے لیے برا نہ مان لینا۔ ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کی باتیں اس قدر رازدارانہ ہوتیں کہ میری امیدوں کے خشک دیے میں تیل پڑ جاتا۔ سکندر برا مانتا ہے تو پڑا مانے، میں لاپرواہ ہو جاتا، اگرچہ اس کی باتوں کے جواب میں صرف یہ کہا کرتا، اچھا تمہاری مرضی، اور پھر سیر کو نکل جاتا۔ جب میں سیر سے لوٹتا تو دیکھتا کہ سکندر غصے کی بجائے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے اور شائستہ اسے بھرما رہی ہے۔ صبح سویرے وہ اٹھتے ہی پیار محبت کی باتیں شروع کر دیتے، پھر سکندر دفتر چلا جاتا۔ اس کے چلے جانے کے بعد دفتن شائستہ کو احساس ہوتا کہ میں ابھی وہیں ہوں، اور وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آتی اور ایسی گرم جوشی سے ملتی گویا اپنی گزشتہ لاپرواہی کی تلافی کر رہی ہو۔ اپنی کرسی میرے پاس کھینچ لیتی اور اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی۔ وہی ترچھی نگاہیں، وہی مسکراہٹ، وہی بے تکلفی، اف، وہ مسکراہٹ۔ ہر بار میں محسوس کرتا کہ منزل آپ میری جانب بڑھے آ رہی ہے۔ شام کو جب میں سیر کو نکلتا تو دن بھر کے واقعات میری آنکھوں کے سامنے پھر جاتے۔ خواہ مخواہ مجھے احساس ہونے لگتا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے صرف ایک قدم رہ گیا ہے، ایک قدم اور۔ لیکن واپسی پر میں محسوس کرتا کہ ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہا، آج میں واپس جا رہا ہوں۔ جا رہے ہو؟ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، وہ چلائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تمہیں یہاں آئے 2 دن ہوئے ہیں، آج 5واں دن ہے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ بولی۔ نہیں، آج مجھے جانا ہی ہوگا، میں نے جواب دیا۔ کبیر، اس نے سویٹر کو پرے پھینک دیا۔ نہیں نہیں، تم مذاق کر رہے ہو، تم ابھی نہیں جاؤ گے۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ چلائی۔ کبیر، اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ جو ہی وہ گرم اور روگنی انگلیاں مجھ سے مس ہوئیں، ڈز کسی بوتل کا کاک اڑ گیا۔ سرخ شراب کے چھینٹے چاروں طرف اڑنے لگے۔ عین اس وقت سکندر داخل ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر آنکھیں انگارہ ہو گئیں۔ شائستہ نے انہیں دیکھا، لیکن وہ جوں کی توں کھڑی رہی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے، ورنہ شاید وہ میرے ہاتھوں کو پکڑے رہتی۔ شائستہ کی آنکھوں سے گھبراہٹ کی جگہ فتح مندی کی جھلک لہرا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شکاری پرندے کو اپنے آپ دام میں پھنستے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ جانا وانا کوئی نہیں، وہ مجھ سے آنکھیں ملا کر آہستہ سے بولی، اور پھر سکندر کے کمرے میں جا داخل ہوئی۔ اسے گود میں لے کر بیٹھ رہتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سکندر گرایا۔ کیا کہے گا گھر جا کر؟ یہاں سیر کے لیے آیا ہے یا تمہارے دام میں پھنسنے کے لیے؟ میں نے سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سچ کہتی تھی محلے والیاں، میں نے کس قدر بھول کی جو یہاں آ ٹھہرا۔ مان، میں نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے اور ٹائم ٹیبل لے کر بیٹھ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ صبح 11 بجے سے پہلے کوئی گاڑی نہ جاتی تھی۔ لاچار میں چارپائی پر پڑ گیا۔ اندر نہ جانے وہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے تھے۔ ان کی باتیں سننے میں اب مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے وہ میرے پاس آئی، سرہانے کھڑی ہو کر ہاتھوں سے میری آنکھیں بند کر لیں۔ بوجھو کون ہے؟ میں نے فوراً اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اوف ہو، یہاں تو غصے سے بھوت بنے بیٹھے ہیں۔ پھر منت سے کہنے لگی، خدا کے لیے آج نہ جانا، صرف آج اور کل کا دن اور رک جاؤ، پرسوں میں تمہیں نہ روکوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے بتھیری کوشش کی کہ ان رنگین انگلیوں کے چنگل سے نکل جاؤں، لیکن میری کوشش ناکام رہ گئی۔ میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے، چاروں طرف وہ روگنی انگلیاں گھیرا کیے ہوئے تھیں، میری طرف بڑھ رہی تھیں، حتیٰ کہ میں ان کی گرفت میں آ گیا۔ پٹاخ، کسی بوتل کا منہ پھٹ گیا۔ کھولتا ہوا سرخ پانی چھلکا۔ آنکھوں تلے سبھی کچھ سرخ دکھائی دینے لگا۔ میرا سر جھکا، ہونٹ ان انگلیوں پر چسپاں ہو گئے۔ شائستہ، مجھے زبان مل گئی۔ دفعتاً اس نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ سرخ ابلتی ہوئی لہریں ریت بن کر رہ گئیں۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور گھبرا کر اور بھی قریب آ بیٹھی۔ ہنسنے لگی۔ بڑی بہن سے مذاق کرتے ہو؟ ہنستے ہنستے اس کے گال پر آنسو ڈھلک آئے۔ بڑے مسخرے ہو تم کبیر۔ پہلے تو میں شرم سے پانی پانی ہوا بیٹھا رہا، لیکن جب وہ میرے پاس آ بیٹھی اور معصومیت اور محبت سے بولی، صرف ایک دن اور رک جاؤ، تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن میری خاطر اسے سہ لینا، کل بے شک چلے جانا۔ اس کی معصومیت، خلوص اور بے بسی کو دیکھ کر میری شرمندگی یکا فور ہو گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر محسوس کرنے لگا جیسے اس روز میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں نے ہنس کر کہا، اور پھر پیار سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ دوپہر کو اس کے پاس بیٹھے ہوئے میں محسوس کر رہا تھا گویا ہمارے درمیان کا آخری پردہ اٹھ چکا ہے۔ میں اس سے ایک پراسرار قرب محسوس کر رہا تھا، جیسے میں منزل تک پہنچ چکا تھا۔ میرا دل دھڑک نہیں رہا تھا، زبان بند نہ تھی، ہاتھ جیب کے کونے تلاش نہیں کر رہے تھے۔ اس کی رنگین انگلیاں رنگین تو تھیں، مگر مکڑی کی ٹانگوں کی طرح چاروں طرف سے میری طرف بڑھنے کی بجائے اپنے ہی ارد گرد رینگ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بے نام قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس روز میری گپیں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں، مجھے نئی نئی باتیں سوچ رہی تھیں۔ میں نے کہا، شائستہ، سکندر کی طبیعت کو کیا ہے نا؟ وہ مسکرائی، بڑی شکی طبیعت ہے، جانے کیوں؟ اس نے آہ بھری، ان دنوں بھی ایسے ہی تھے، ابھی تک اپنی عادت کا احساس نہیں انہیں۔ کن دنوں؟ میں نے ویسے ہی بات کو لمبا کرنے کے لیے پوچھا۔ چپ، ہماری شادی ہوئی تھی۔ ان دنوں کی یاد آتی ہے
تو میں بے ساختہ ہنس دیتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، تم سے کیا چھپانا ہے؟ میری اپنی خواہش تھی کہ میری ان سے شادی ہو جائے۔ سچ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، وہ چینپ کر بولی۔ ان دنوں سکندر صاحب اور میرے پھوپھی زاد بھائی کرامت دونوں ہمارے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ رہنے کو مکان نہ ملتا تھا، اس لیے مجبور تھے۔ میرے بھائی کی سکندر صاحب سے بڑی دوستی تھی، اس لیے ہم سب ان کو اپنا ہی سمجھتے تھے۔ ان سے پردہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ تمہیں سکندر سے محبت تھی؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ وہ شرما کر چپ ہو گئی، پھر اپنا آپ سنبھال کر بولی، تم جانتے ہو مجھے ادب سے عشق تھا۔ عشق؟ اور یہ پورے ادیب تھے، مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ ان دنوں بس جی، ہم تو ان سے پڑھنے ہی میں لٹ گئے۔ افسوس کس قدر قابل ہیں، یہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ مجھ پر تو پہلے دن ہی ان کا روب پڑ گیا۔ چوری چوری انہیں دیکھا کرتی تھی، یہ پڑھانے میں مشغول ہوتے اور میں ان کے منہ کی طرف دیکھا کرتی۔ ان کی عادت تھی کہ پڑھاتے ہوئے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ پھر میں نے بامعنی انداز سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ مسکرائی، ان کی بلا سے، یہ تو ہر وقت اپنی کتابوں اور مطالعے میں کھوئے رہتے تھے۔ ان کی مصروفیات لامتناہی تھیں۔ اس بات پر میرا دل جلتا تھا، جی چاہتا تھا کسی طریقے سے ان کی کتابیں چھین لوں، لیکن میں کر ہی کیا سکتی تھی۔ خیر، جتن تو میں نے بھی بہت کیے۔ وہ مسکرائی، لیکن کوئی بات نہ بنی اور یہ اپنے شغل میں منہمک رہے۔ پھر اتفاق سے ایک ذریعہ نکل آیا۔ وہ کیا؟ میں نے شوق سے پوچھا۔ میری عادت تھی کہ کرامت بھائی سے روز کھیلتی، گپے مارتی اور لڑتی جھگڑتی رہتی۔ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا نا، 1 ماہ چھوٹا ہوگا۔ ہم دونوں بہت بے تکلف تھے۔ ایک روز ہم دونوں حسب معمول بیٹھے ایک دوسرے سے خوش گپیاں کر رہے تھے کہ سکندر صاحب آ گئے۔ ہمیں اکٹھا دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا، لیکن سنبھل کر جلد ہی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام کو جب میں سبق پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئی تو دیکھتی ہوں کہ منہ سوج کر کپا بنا ہوا ہے۔ خیر، انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ایسی بے دلی سے پڑھا رہے تھے، میں تاڑ گئی۔ ایک روز پڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے بے توجہ پایا تو تنگ آ کر بولے، بس جی، میں نہیں پڑھا سکتا تمہیں، اب اسی سے پڑھا کرو، اپنے کرامت سے، جس سے سارا سارا دن خوش گپیاں ہانکتی ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بس جی، پھر کیا تھا؟ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس روز۔ پانی گرم تھا، صرف ایک جوش دینے کی ضرورت تھی، صرف ایک۔ کس قدر چوکھا رنگ آئے گا نا چائے کا، میں نے سوچا۔ اس کے بعد میں نے کرامت سے اور بھی بے تکلفی شروع کر دی، یہاں تک کہ اماں مجھے گھورنے لگیں۔ بھائی جان بھی گرم ہو گئے۔ اماں بولی، بیٹی، چاہے وہ اپنا ہے، لیکن کرامت سے یوں دھینگا مشتی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں نے اماں کے طعنے سنے، بھائی کی نصیحتیں سنی اور انہیں پی گئی۔ پھر میں نے بڑی کوشش سے وہ کمرہ لے لیا جس کی ایک دیوار سکندر صاحب کے کمرے سے ملحق تھی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، ہماری آوازیں دیوار کے پار پہنچتی تھیں۔ یہ تو بس آگ بگولا ہو گئے۔ کئی دن مجھے پڑھانے نہ آئے، مجھ سے بول چال بند کر دی۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں جا نکلی اور چھیڑنے کے لیے بولی، بھائی جان، آپ چپ چاپ کیوں رہتے ہیں؟ میں انہیں بھائی جان کہا کرتی تھی۔ تمہیں اس سے کیا غرض؟ یہ تل ملائے، چاہے میں کیسا بھی ہوں، آپ سے پڑھتی جو ہوں۔ نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا تمہیں، یہ غرائے۔ اچھا نہ صحیح، لیکن آپ میرے بھائی جان تو ہیں۔ نہیں، میں نہیں بنتا بھائی جان، جل کر بولے۔ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، تمہیں کیا، چاہے میں مروں یا جیوں۔ انہوں نے اپنی کتاب اٹھا کر دیوار پہ دے ماری۔ بڑا اچھا کیا آپ نے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کتابیں تو آپ کی جان کھا گئی ہیں۔ یہ کتابیں جان کھا گئی ہیں؟ یا دفتن وہ چپ ہو گئے۔ یہ پنس بھی پھینک دیجئے نا۔ میری انگلیاں ان کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جو دیکھتی ہوں تو گالوں پر آنسو۔ شائستہ، انہوں نے مشکل سے کہا، مجھے اس قدر عاجز نہ کرو۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کیا؟ شائستہ ہنسی۔ مصیبت یہ تھی کہ کرامت بھائی کو اکثر دورے پر جانا پڑتا تھا۔ ایک بار
وہ 15 دن کے لیے دورے پر چلے گئے تو سکندر صاحب پھر ویسے ہی برف ہو کر رہ گئے۔ اف، کس قدر اداسی میں کٹے وہ دن کہ کب وہ آئے، اور وہ مسکرا پڑی۔ آتے بھی تو وہ چند دن کے لیے، اور پھر جب جانے لگتے تو میں ان کی منتیں کیا کرتی، کرامت بھائی نہ جاؤ، خدا کے لیے آج نہ جاؤ۔ دفعتاً وہ چپ ہو گئی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا، وہ چلائی۔ یہ دیکھو، اس نے سویٹر میرے سامنے رکھ دیا، سارا الٹ بن گئی ہوں۔ میں بھی پاگل ہوں، باتوں ہی باتوں میں کھو گئی، نہ جانے کیا بکتی رہی ہوں۔ وہ مسکرائی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عین اس وقت باہر سے سکندر کی آواز آئی۔ وہ چونکی، وہ آ گئے، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، کبیر بھائی، کوئی نہیں جانا وانا، پرسوں میں نہ روکوں گی تمہیں۔ پرسوں؟ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہوا، میں نے محسوس کیا کہ میں پھیل رہا ہوں، پھیلے جا رہا ہوں، تمام فضاؤں پر چھائے جا رہا ہوں، ارد گرد کی چیزیں سمٹ رہی ہیں، سمٹی جا رہی ہیں۔ وہ صحن، دیواریں گڑیا کے گھر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ گڑیا میرے سامنے کٹ پتلی کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے دروازے میں ایک گڈا دیوار، صحن اور زمین کو گھور رہا تھا۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا مجھے جیسے وہ ایک تماشا گاہ ہو جہاں کٹ پتلیاں ناچ رہی تھیں۔ پرسوں چلے جانا، گڑیا نے ماتھا ٹیک کر کہا۔ پرسوں؟ میں ہنسا، نہیں پرسوں نہیں، تو کب؟ وہ گھبرا کر بولی، اوہو، میں تو یہاں 1 مہینہ ٹھہروں گا تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر میں باہر سیر کے لیے نکل گیا۔ گڈا اندر بیٹھا غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ سب ہیڈنگ: باجی۔ کچھ دیر اچھا باجی کو متوقع نظروں سے دیکھتا رہا۔ باجی کام میں مصروف تھی۔ دوپٹہ شانوں پر گرا ہوا تھا، بکھرے ہوئے بالوں میں کیوٹ کی شکل کا کلپ لگا ہوا تھا، اور وہ نیچی نگاہوں سے مسکرائے جا رہی تھی۔ باورچی خانے کے دروازے میں بھائی جان کھڑے تھے، ایک نظر باجی کے کلپ کی طرف دیکھتے اور پھر گھبرا کر اپنی اینک صاف کرنے لگتے۔ اماں روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ باجی، اچھا چڑھ کر چلایا، کیا ہے تجھے؟ اماں بولی۔ مجھے تو نہیں، باجی کو ہے۔ کیا ہے مجھے؟ وہ ہنسی۔ نہیں نہیں، اچھا چمک کر بولا۔ بھائی جان جھپنے لگے۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ آپ نے ہی کہا تھا بھائی جان کو باورچی خانے لے آ، اور اب؟ کب کہا تھا میں نے؟ باجی کا منہ سرخ ہو گیا۔ اوہو، کیا نہیں تھا؟ لو اماں، میں نے تو کہا تھا کھانا تیار ہو جائے تو انہیں اطلاع دے دینا۔ اوہو، اطلاع دے دینا؟ اور جو مجھے وہ مٹھائی؟ اچھا چلو، باجی نے شور مچایا، دو پھر مٹھائی مجھے، بہت برا ہے تو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اچھے کو گود میں لے کر اسے پیار سے پیٹنے لگی۔ جان گھبرانے کے ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ بہت باتیں بناتا رہتا ہے تو۔ باجی نے اچھے کو پیار سے گھورا اور ایک آڑی نظر بھائی پر ڈال کر بولی، چاہے بھائی جان باورچی خانے آئے نہ آئے، مجھے کیا؟ اماں نے منہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ تم آ بھی گئے نذیر؟ نہیں نہیں، بھائی جان چونک کر بولے، نہیں نہیں، میں تو ویسے ہی آیا تھا۔ جھوٹ! اچھا باجی کی گود میں سے چیخنے لگا۔ اماں چولہے میں منہ دے کر ہنسنے لگی۔ کیوں اماں؟ میں نے بلایا تھا بھائی جان کو۔ نہ، میں نہیں دیتی تمہاری باتوں میں دخل۔ وہ بولی، تم جانو اور تمہارے بھائی، آپ اس شیطان کی باتوں میں نہ آیا کریں بھائی جان۔ باجی اپنے کلپ کو سنوارتے ہوئے بولی، نہیں نہیں۔ بھائی گھبرا گئے۔ نہیں نہیں، اچھے نے ان کی نقل اتاری۔ نہیں نہیں، اچھے؟ باجی اچھے کو گھور کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ انہیں نہیں نہیں کرتے دیکھ کر اماں بھی مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں سبھی بھائی نذیر کو نہیں نہیں کہا کرتے تھے۔ باجی چپکے سے اچھے سے پوچھتی، اچھے وہ کہاں ہے؟ وہ؟ اچھا آنکھیں چپکا کر رازدارانہ انداز سے کہتا، نہیں نہیں۔ باجی ہنس پڑی۔ تو اچھا اس سے پوچھتا، بلا لاؤں؟ نہیں نہیں۔ باجی اسے پیار سے گھورتی۔ ہاں ہاں، وہ جواب دیتا، نہیں نہیں کو۔ نہیں۔ باجی ہنستے ہوئے اسے ڈانٹتی اس پر۔ اچھے کا منہ لٹک جاتا اور وہ جل کر کہتا، تمہارا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا باجی۔
کبھی کچھ، اور باجی ہنسے ہی جاتی۔ اچھا، سچ کہا کرتا تھا، باجی کا کیا اعتبار، کہتی کچھ ہے کرتی کچھ اور۔ باجی کی اس عادت پر مجھے بہت غصہ آتا ہے، لیکن میں کر ہی کیا سکتی ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے باجی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ وہ اچھے سے مل کر سارا دن شور مچایا کرتی۔ یہ دیکھ کے میں چپکے سے بھائی جان کے کمرے میں جا بیٹھتی اور کتاب پڑھنے لگتی۔ بھائی جان میری طرف دیکھتے اور مسکرائے جاتے۔ ان کی خاموش مسکراہٹ کس قدر پر اثر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے جسم کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے، صرف ہونٹ ہی نہیں، جیسے کہ باجی کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتا تھا۔ بھائی جان اپنی کرسی کھینچ کر میرے پاس آ بیٹھتے۔ بہت جی لگتا ہے تمہارا پڑھنے میں سگی، میری ہنسی نکل جاتی۔ اس پر وہ چشمہ صاف کرتے ہوئے کہتے، عجیب انداز سے ہنستی ہو تم سگو، بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہو۔ بھائی جان کی عادت ہی ایسی ہے، چپ چاپ بات کر دیتے ہیں، نہ بھی کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بن بولے باتیں کر رہے ہو۔ اس کے باوجود باجی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بات نہیں کرتے، اور کرے بھی تو گھبرا جاتے ہیں۔ میرے سامنے تو ذرا بھی نہیں گھبراتے۔ ان کے کمرے میں چلی جاتی ہوں تو آپ ہی آپ بات چھیڑ دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ توبہ۔ میں ان کا مذاق نہیں اڑاتی نا، اس لیے۔ اور باجی کو تو ہر وقت یہ فکر رہتا ہے کہ انہیں پریشان کرے، پھر بھائی جان گھبرا جائے تو ان کا قصور۔ لیکن بھائی جان بھی تو حد ہے، باجی کے سامنے جا کر گویا سدھ بدھ ہی نہیں رہتی، منہ سے بات ہی نہیں نکلتی۔ اس روز جب وہ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں آئے تھے، اماں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی کہ یکا میں اور باجی اسکول سے آ پہنچی۔ بھائی جان نے باجی کی طرف دیکھا اور یوں گھبرا گئے جیسے کسی غیر کے آنے پر کوئی لڑکی گھبرا جاتی ہے۔ ہم بھی انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی اور جلدی سے باورچی خانے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت ہم نے اماں کی ہنسی سنی۔ آئے ہائے، اپنی منیر اور صغیر ہے۔ منی؟ بھائی جان نے حیرانی سے دہرایا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ اماں ہنس کر بولی، 10ویں میں ہے۔ پھر اس نے باجی کو آواز دی، منیر بیٹی یہاں آ، تیرے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ باورچی خانے میں داخل ہوئی تو بھائی جان پھر سے گھبرا گئے۔ السلام علیکم۔ وہ مسکرائی جیسے کہ اس کی عادت ہے۔ ایک دم اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ وہ اینک صاف کرتے ہوئے بولے، ان لڑکیوں کو بڑھتے ہوئے دیر لگتی ہے کیا؟ اماں کسی کام سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ اماں کے جانے کے بعد بھائی جان اور بھی گھبرا گئے، کچھ کہنے کی خاطر بولے، 10ویں میں ہو؟ ہاں جی، باجی نے شان سے کہا۔ اور تم؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ 8ویں میں، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے، بار بار اینک صاف کرتے، چوری چوری باجی کی طرف دیکھتے اور گھبرا کر مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتے۔ باجی ان کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے جاتی۔ اس کی مسکراہٹ کو محسوس کر کے بھائی جان اور بھی پریشان ہو جاتے۔